اسلام نے ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام مومنوں کو، ہم تمام لوگوں کو اپنے معاشرہ کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو اسلامی بنانے، امن و سکون کا گہوارہ بنانے اور جنت نشہ بنانے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر امن و سکون ہو، الفت و محبت ہو، دینداری ہو، خیر و خوبی کا معاملہ ہو اور ہر طرف بھلائی ہو، لیکن اسلام کی تعلیم کے برخلاف ہمارے معاشرہ کے اندر امن و سکون نہیں ہے، فساد و بگاڑ ہے، الفت و محبت نہیں ہے بلکہ نفرت و عداوت ہے، اتحاد و اتفاق نہیں ہے بلکہ اختلاف و انتشار ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کی شکایت اور بدخواہی ہے، یعنی جہاں جو چیز ہونی چاہیے اس کے برخلاف چیزیں موجود ہیں۔ سماج کے اندر، معاشرہ کے اندر ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف شاکی ہے، مخالف ہے، کوئی کسی کی زیادتی کی شکایت کرتا ہے، کوئی کسی کے ظلم کی شکایت کرتا ہے، کوئی کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کے خلاف سازش رکھتا ہے، کوئی کسی کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی سماج اور معاشرہ کے اندر بحیثیت مسلمان ہم تمام کے بحیثیت مومن، کتاب و سنت کے پیروکار جو خوبیاں ہونی چاہیے، جو اچھائیاں ہونی چاہیے اور جو اسلامی آثار اور نشانات ہونے چاہیے، اسلام کی برکتیں ہونی چاہیے، وہ ہمارے اندر بالکل نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی وجہ ہے، بنیادی سبب ہے، بنیادی کارن ہے، اس کی طرف ہم لوگ کی توجہ بہت کم جا پاتی ہے، ہمارا دھیان ادھر بہت کم جا پاتا ہے۔ ہم اس وجہ کو، اس مین بنیادی اور مرکزی سبب کو بہت کم سمجھ پاتے ہیں اور ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آخر وہ وجہ، وہ سبب کیا ہے۔ سب سے بنیادی وجہ، سب سے اہم سبب یہی ہے کہ سماج اور معاشرے میں رہنے والے افراد اور انسان کی صحیح طور پر اسلامی تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ سماج اور معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی صحیح طور پر اسلامی تربیت نہیں ہو پاتی ہے، جس کی وجہ سے، جس کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر بہت سارے فساد، بہت ساری برائیاں اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی بات پہ زور دیا ہے تو اسی بات پر کہ پہلے انسان کی صحیح طور پر تربیت کا انتظام ہو جائے، انسان کی زندگی کو پہلے سنوارا جائے، پہلے نکھارا جائے اور انسان کو پہلے انسان بنایا جائے، تبھی جا کر کے انسان اپنے تمام فرائض کو، تمام واجبات کو، اپنے تمام حقوق کو اور سماج اور معاشرہ کے جو لوازمات ہیں، بحیثیت انسان اس کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بخوبی ادا کر سکتا ہے۔ اور جب سماج اور معاشرے میں رہنے والے تمام افراد اپنی اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا کریں گے تو پھر سماج اور معاشرہ ہر اعتبار سے امن و سکون، اتحاد و اتفاق، الفت و محبت کا گہوارہ اور مرکز بن جائے گا۔ ہر آدمی سماج اور معاشرہ کے اندر کسی نہ کسی طور پر ذمہ دار ہے، نگراں ہے،
تو چاہیے کہ پہلے اس کی ہر اعتبار سے تربیت ہو، ان کی تعلیم کا بندوبست ہو، اور اسلامی اصول اور ہدایات کی روشنی میں انسان کو انسان بنایا جائے۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو، اپنے سماج اور معاشرہ کے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے کیا طریقے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے اور بچانے کی کیا راستے ہو سکتے ہیں، کیا وسیلے ہو سکتے ہیں، ان پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ ہر آدمی کسی نہ کسی طور پر کسی چیز کا ذمہ دار ہے۔ جب تک وہ ان ذمہ داریوں کو بخوبی ادا نہیں کرے گا تب تک وہ خود جہنم کی آگ سے نہیں بچے گا، اور نہ ہی وہ دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، والرجل راع وهو مسئول عن رعیتہ، والمرأة راعیة في بيت زوجها ومسئولة عن رعیتها، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، متفق علیہ۔ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج میں، معاشرہ میں رہنے والے افراد، سماج اور معاشرہ میں رہنے والے انسانوں کی ذمہ داریاں یاد دلائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں کی مثالیں دے کر کے، چند لوگوں کے نمونے پیش کر کے ہمیں ذمہ داریوں کا احساس دلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے سماج میں رہنے والے لوگوں، اچھی طرح سے یاد رکھو، سنو، سمجھو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو کہ تم میں سے تمام لوگ کسی نہ کسی چیز کے ضرور ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا دفتر کھولا جائے گا، جب حساب و کتاب کا مکمل طور پر سلسلہ شروع ہوگا تو تمہاری تمام چیزوں کے بارے میں حساب لیا جائے گا، اور تمہاری ذمہ داریوں کے تعلق سے سختی کے ساتھ سوال کیا جائے گا۔ یاد رکھو، جو نگراں ہیں، جو بادشاہ ہیں، جو امیر ہیں، جو خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے سردار ہیں، جو امیر اور وزیر ہیں، جو وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور جو ہر اعتبار سے مسلمانوں کے حکمراں ہیں، ان سے ان کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی بیوی، اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، ان سے ان کی ذمہ داریوں کے تعلق سے، ان کی بیوی کے تعلق سے، ان کے بچوں کے تعلق سے اور ان کے ماتحت لوگوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ ہر عورت اپنے گھر کے اندر شوہر کے گھر، شوہر کے بچوں اور شوہر کی چیزوں کی ذمہ دار ہے۔ ہر عورت سے شوہر کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں اور گھر کی ذمہ داریوں کے تعلق سے، گھر کی امانت کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، ہر آدمی ہر چیز کا اور اپنی ذمہ داری کا باز پرس کیا جائے گا، اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول نے اسی جملہ کو دہرایا، الا کلکم مسئول وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، نگراں ہے، اور اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی دوسری جامع اور مشہور حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو ذمہ داری نہ ادا کرنے پر ہوشیار کیا ہے، تنبیہ کی ہے، اور خطرناک انجام سے اسے واقف کرایا ہے۔ بلکہ ذمہ داری نہ ادا کرنے کا جو نتیجہ ہے وہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی عام اس کو عقاب نہیں دیا جائے گا، کوئی عام اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ جو سب سے خطرناک انجام ہے جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا، اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا جائے گا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ یموت وهو يموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی چیز کا ذمہ دار ہے اور مرتے دم تک اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، یہ نہایت ہی ہمیں ہوشیار کرنے والی حدیث ہے، جامع حدیث ہے۔ ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو ہر اعتبار سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے،
اور سماج میں معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ذمہ داریوں کو صحیح طور پر انجام دینے کی ضرورت ہے۔ میرے دینی ملی بھائیو، یہ حدیث نہایت ہی جامع ہے اور میں نے جو دو حدیثیں پڑھی ہیں ان کی روشنی میں آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ سماج میں معاشرہ میں رہنے والے تقریباً جو بھی افراد ہیں ان کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنی ہے اور ان کو صحیح طور پر نبھانا ہے۔ اور ان ذمہ داریوں میں جو اہم اور بنیادی سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی صحیح طور پر تربیت ہو، سماج اور معاشرے میں رہنے والے افراد کی صحیح طور پر دینی اسلامی اور اصولی طور پر تربیت ہو، تب جا کر کے سماج اور معاشرہ اچھا بنے گا، امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، ہمارا معاشرہ اسلامی اور دینی ہو جائے گا اور پھر سماج اور معاشرے سے ہر طرح کی برائی کا خاتمہ ہوگا، ہر طرح کے فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہوگا اور سماج اور معاشرہ کے اندر لوگ امن و سکون کی سانس لے سکیں گے، الفت و محبت کا ماحول پیدا ہوگا اور ہر طرح سے انسانوں کی زندگیاں پرسکون ہو جائے گی اور جو بھی ہماری شکایتیں ہیں، ہماری جو بھی تکلیفیں ہیں، ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں اور ہماری جو بھی دشواریاں ہیں اور ہمارے جو بھی ٹینشن ہیں، تمام طرح کی چیزیں، تمام طرح کی خرابیاں دور ہو جائے گی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسے ہو، انسان کی تربیت کون کرے گا؟ تو ہر آدمی اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ سماج اور معاشرہ ایسے نہیں بنتا ہے کہ پہلے ایک آدمی سے دو آدمی ہوتے ہیں، دو سے تین ہوتے ہیں اور سماج معاشرہ میں ایسے ہی لوگوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے پورا سماج بن جاتا ہے، پورا معاشرہ بن جاتا ہے۔ تو آپ پہلے اس بنیادی پوائنٹ کو سمجھیں اور وہاں اس مرکز پہ جائیں اور وہاں اس نقطۂ آغاز پہ جائیں جہاں سے انسانوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اسلام نے انسانوں کی تربیت کے پورے طریقے بتا دیے ہیں، اصول بتا دیے ہیں۔ انسان کی تربیت کا سلسلہ اس کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کی تربیت کا سلسلہ اس کی پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے۔ انسان پیدا ہونے سے پہلے جنین کی شکل میں ہوتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ طفل بن جاتا ہے، پھر وہ نوجوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو انسانی زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں، کئی مراحل ہیں، ہر مرحلوں میں انسان کی تربیت ہونی چاہیے۔ اور یہ تربیت کون کرے گا؟ پہلے ایک آدمی ہوتا ہے، پھر اس کی بیوی ہوتی ہے، شادی کرتا ہے، پھر دو میاں بیوی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر بچے جوان ہو جاتے ہیں اور پھر ان بچوں کے بچے ہوتے ہیں، نسل بڑھتی چلی جاتی ہے، آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے اور پورا معاشرہ سماج بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان کی تربیت کسے کرنی ہے؟ ماں باپ کو کرنی ہے۔ جب ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہیں سے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ علماء نے اور جو دانشوران ہیں، جو مصنفین ہیں اور جو فقہاء ہیں، وہ تربیت اسلامی کی تعریف یوں کرتے ہیں: تنشئۃ الفرد شیئا فشیئا فی جمیع جوانب شخصیت الحیات وفی مراحل نموئہ وفق المبادئ الاسلامیہ لتحقیق السعادہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ عربی زبان میں اسلامی تربیت کی تعریف کی گئی ہے کہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دھیرے دھیرے اسلامی اصول اور ضابطے کے مطابق انسانی زندگی کے تمام مراحل میں اور انسانی زندگی کے تمام پہلو میں اسلامی شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو نکھارنا، اس کو سنوارنا، اس کو انسان بنانا، اس کی تعمیر کرنا، یہ اسلامی سعادت ہے۔ اس تعریف کے اندر دو اہم چیزیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ فی جمیع جوانب شخصیت انسان کی شخصیت کے جو بھی پہلو ہیں ان پہلوؤں میں انسان کی تربیت کی جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ فی مراحل نموہ، انسانی زندگی کے نمونے ہیں، انسانی زندگی کے چند مراحل ہیں، ان مرحلوں میں بھی ان کی ہر پہلو سے تربیت کی جائے۔ تو پہلے ہم انسانی زندگی کے مراحل سمجھتے ہیں، انسان کیسے پیدا ہوتا ہے اور کیسے بڑا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ تقریباً 5 مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ ماں قبل الولادہ، پیدا ہونے سے پہلے کا مرحلہ جس کو جنین کہتے ہیں، جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو وہیں سے انسان کی تربیت ہونی چاہیے۔
اب کیسے تربیت کریں گے بچہ پیٹ میں، اس کی تربیت کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ علماء اسلام کے ساتھ ساتھ یہاں پہ حکما بھی اور ڈاکٹر جو طبی ماہرین ہیں، جو سائنسی ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ والدہ کو، ماں کو جب بچہ پیٹھی میں رہے تو وہیں سے بچوں کی رہنمائی اور تربیت شروع ہو جانی چاہیے۔ بچہ کے پیٹ میں رہتے ہوئے ماں کو نیک کام کرنا چاہیے، نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور ہر برے کام سے بچنا چاہیے، ہر خیر کا کام کرنا چاہیے اور ہر برے کام سے بچنا چاہیے۔ اس کا ڈائریکٹ اثر پل رہے بچے کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جب شادی کے لیے کوئی مرد عورت کا انتخاب کرے تو اسلامی خواتین کے اسلام کا انتخاب کرے، اسلامی اخلاق و کردار سے متصف عورت کا انتخاب کرے، دیندار لڑکی کا انتخاب کرے، تو یہ بھی اس تربیت میں اور اس مرحلے میں شامل ہے۔ اس کے بعد الولادہ، جس کو طفل کہتے ہیں، طفولت کہتے ہیں، یہ مرحلہ پیدا ہونے سے لے کر کے 13 سال تک یا 15 سال تک چلتا ہے۔ اس مرحلے میں، اس مدت میں ہر ماں باپ کو بڑی ہی دانش مندی کے ساتھ اور اسلامی اصول اور ضابطہ کے مطابق بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد انسان کا تیسرا مرحلہ مراہقہ کا ہے۔ یہ مرحلہ 13 سے لے کر کے 21 سال تک چلتا ہے اور یہ جو مدت ہے نہایت ہی حساس مدت ہے، نہایت ہی خطرناک مدت ہے۔ اس مدت میں، اس مرحلے میں ہر ماں باپ کو، ہر گارجین کو بڑے ہی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور اپنے بچوں پر کڑی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہے، ہر اعتبار سے اس کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ بچوں اور بچوں کے بگڑنے کا جو مرحلہ ہے وہ یہی 13 سے لے کر کے 21 سال کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر بچے کی صحیح تربیت ہو، بچوں کی صحیح تربیت ہو تو یہاں پہ بچیاں بن جاتی ہیں، سمجھ جاتی ہے اور ایک اچھا انسان بن جاتے ہیں۔ اور اگر 13 سے لے کے 21 سال تک ماں باپ کی طرف سے سستی ہو، ڈھیل ہو یا پھر ذمہ داری کی غفلت ہو تو کوئی بھی بچہ نہایت ہی خطرناک بن جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے اور پھر وہ ہر اعتبار سے آوارہ ہو جاتا ہے۔ سماج اور معاشرہ کے اندر کوئی لڑکا ناصور بن جاتا ہے، فتنہ بن جاتا ہے، کوئی لڑکی ہر اعتبار سے سماج اور معاشرے کے لیے، قوم کے لیے لعنت اور ملامت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور یہیں پہ اگر ماں باپ کوتاہی کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے طرف نظر کرتے ہیں تو پورے سماج کے اندر ہر طرح سے کینسر نما بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور سماج اور معاشرہ کے اندر ہر اعتبار سے برائیاں جنم لے لیتی ہیں۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ انسان کے شباب کا ہوتا ہے۔ 21 سے لے کر کے 40 سال تک کا جو مرحلہ ہے اسے شباب کہتے ہیں، جسے ہم اردو میں نوجوان کہتے ہیں۔ نوجوان کا مطلب یہ نہیں کہ 20 سال عمر ہو، 25 سال عمر ہو، بلکہ 21 سے لے کر کے 40 سال کی جو مدت ہے، اس مدت میں پلنے والے انسان کو نوجوان کہا جاتا ہے۔ جو 35 سال کا ہے، 38 سال کا ہے، وہ بھی نوجوان ہے اسلام کی نظر میں اور اسلامی تعلیم کی روشنی میں۔ اور اس کے بعد جو 5واں مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ شیخ کا شروع ہوتا ہے، شیخوں کا، یعنی یہ بڑھاپے، 40 سال کے بعد 60 سال تک جو ہے یہ بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے۔ ان 5 مرحلوں کے اندر اس انسان کی صحیح طور پر تربیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تاریخ کے اندر انسانی زندگی کے پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ انسانی زندگی کے بہت سارے جانب ہیں، گوشے ہیں اور پہلو ہیں، کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا انسانی زندگی کا جو پہلو ہے وہ اس کا دینی پہلو ہے، الجانب الروحی، الجانب الاعتقادی، یعنی اعتقادی پہلو یا دینی پہلو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دینی پہلو سے تربیت کرنی ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ خطبوں میں، تقریروں میں یا عام محفلوں میں اس موضوع پہ بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایسے ہی برائیاں پیدا ہوتی ہے، ہر آدمی دوسرے کو برا کہتا ہے، اپنے اندر جو کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں وہ نظر نہیں آتی ہے۔ سماج اور معاشرہ کے اندر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس پہ لوگ انگلی نہ اٹھائے، جس کے خلاف لوگ برائی بیان نہ کرے، جس کو برا بھلا نہ کہے۔ پھر اچھا کون ہوگا؟ پھر بہتر انسان کون ہے؟ کوئی اخلاق مند کون ہے؟ کون آدمی اللہ کا نیک بندہ ہے؟ پھر سماج اور معاشرہ کے اندر ہر آدمی برے بن جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے، اپنی تربیت کو نہیں سمجھتا ہے اور اسے اپنے اندر خامیاں اور کمیاں نظر نہیں آتی ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے کے خلاف پڑا ہوا ہے، فلاں کے اندر برائیاں ہیں، فلاں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، ہر آدمی
आदमी एक दूसरे को उंगली उठाता है, अपने अंदर जो अयूब हैं, जो खराबियां हैं और जो बीमारियां हैं, उनकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती है। लिहाजा इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। हर आदमी अगर इंसान की जिंदगी के तमाम मराहिल में और तमाम पहलुओं से तरबियत करे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह समाज और माशरा के अंदर कोई किसी की शिकायत नहीं करेगा। अगर किसी के अंदर बुराइयां हैं, जाती खामियां हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, तो भी अगर अच्छी तरबियत रहेगी तो फिर आदमी अयूब से सरफ नजर कर लेगा, उस पे पर्दा डालेगा और आदमी के ताल्लुक से हुस्न ज़न रखेगा, बल्कि उसका दफा करेगा कि हमारा मोमिन भाई है, हमारा मुसलमान भाई है, इसके अंदर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, इसको फैलाना नहीं चाहिए, इसको बयान नहीं करना चाहिए। और हर एतबार से मोमिन का शिआर अपनाएगा, मोमिन की पहचान अपनाएगा और हर एतबार से अल्लाह की रज़ा हासिल करने की कोशिश करेगा, अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने की कोशिश करेगा और वो अपनी ज़िंदगी के मकसद को, आखिरत को बनाएगा, जन्नत को बनाएगा, दुनिया को बेकार समझेगा, अबद समझेगा और दुनियावी चीज़ों से वो मुकम्मल तौर पर हर एतबार से वो गफलत और हर एतबार से वो कराहत महसूस करेगा। तो दीनी एतबार से इंसान की तरबियत होनी चाहिए। बच्चे का दीन कैसा हो, बच्चे का अकीदा कैसा हो, इस पे हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है और इस ताल्लुक से हमारा क्या फर्ज बनता है। हर माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी को अदा करना है। बच्चे का दीन हर एतबार से जो है मजबूत हो, उसका अकीदा मजबूत हो, बच्चे को तौहीद के बारे में बताया जाए, बच्चे को शिर्क के बारे में बताया जाए, बच्चे को रब के बारे में बताया जाए। रब की पहचान होनी चाहिए, जो खालिक है, जो मालिक है, उसकी पहचान होनी चाहिए। जो रसूल है उसके बारे में बताइए, अकीदा के बारे में बताइए, नमाज के तरीके बताइए, रोजा हज के बारे में बताइए और जो बुनियादी चीजें हैं उनकी तालीम दीजिए। ये है बच्चों की दीनी एतबार से तरबियत करना। उसके बाद बच्चों की तरबियत हम अखलाकी एतबार से करेंगे। अब जानी बलखुलुक़ी, अखलाकी एतबार से, अखलाकी पहलू से बच्चों की तरबियत करनी है, इंसान की तरबियत करनी है कि समाज और माशरा में कैसे हम एक दूसरे से मामला करेंगे, हम कैसे बात करेंगे, हम कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, कैसे हम एक दूसरे के साथ सलूक करेंगे, बात करने का क्या तरीका हो सकता है, मोहब्बत हो, उल्फत हो, खैर सगारी का जज्बा हो। तो अखलाकी पहलू से भी बच्चे की तरबियत करनी है। और तीसरा पहलू है अलजानिब अलजिस्मी, जिस्मानी एतबार से भी बच्चों की तरबियत करनी है। इसको तो और हम बिल्कुल नहीं समझते हैं। जिस्मानी एतबार से तरबियत करने का क्या मतलब है? बच्चों को मजबूत से मजबूत बनाया जाए जिस्मानी एतबार से। बच्चों के लिए ऐसे मौके फराहम करें कि बच्चे मुनासिब वक्तों में खेले कूदे, खेल का इंतजाम हो, बेहतर खेल का इंतजाम हो, जिससे बच्चों की हड्डी मजबूत हो, बच्चों का दिमाग मजबूत हो और बच्चों का जिस्म हर एतबार से मजबूत हो। बच्चों को ऐसी ग़िज़ा दे, हाँ ऐसा खाना खिलाए जिससे उसका दिमाग मजबूत हो, हर एतबार से उनके जिस्म के अंदर कोई परेशानी ना आए, कोई बीमारी ना आए। हम इसको समझते ही नहीं हैं। अपनी इस्तात पर हम इस जिम्मेदारी को नहीं अदा करते हैं। दाल भात खाओ, बच्चों को ज़रूरत है फल खाने की, कभी बच्चों को ज़रूरत है गोश्त खाने की, कभी बच्चों को ज़रूरत है जो फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो खाने की ज़रूरत है। बच्चा पढ़ता है, हिफ्ज़ करता है, मेहनत करता है, आप उसे बादाम दीजिए। आपकी जो ताकत है, इस्तात है, आप उसको फ्रूट खिलाइए, आप बेहतरीन सब्जियां खिलाइए। आप ऐसी चीज़ों से बच्चों को रोकें, ऐसे खान पान की चीज़ों से बच्चों को मना करें जिनसे उसकी सेहत खराब होती हो। तो हमें इसकी फिक्र नहीं है, हम जिम्मेदारी को अदा नहीं करते हैं। दाल भात खा रहा है, बेटा खाओ, गोश्त खा लो, और सिगरेट पी रहा है, शेकर खा रहा है, गुल कर रहा है, हमें फिक्र ही नहीं है। उसके जिम्मेदार आप हैं। आपसे इस सिलसिले में पूछा जाएगा, आपने बच्चों की जिस्मानी सेहत का ख्याल नहीं रखा और जिस्मानी एतबार से आपने बच्चों की कोई तरबियत नहीं की। उसके बाद बच्चों की तरबियत हम नफ्सानी तौर पर करेंगे, नफ्सियाती एतबार से बच्चों की तरबियत करेंगे। बच्चे के अंदर मायूसी का जज्बा पैदा ना हो, बच्चों का हौसला ना टूटे, बच्चों के अंदर गम पैदा ना हो, बच्चों के अंदर बड़े बुलंद हौसला पैदा करे, बच्चों के ज़हन और दिमाग को हर एतबार से खुशकुन रखे और बच्चों के अंदर हिम्मत पैदा करे, बच्चों के अंदर शजाअत पैदा करे, बच्चों के अंदर बहादुरी पैदा करे, बच्चों के अंदर दीन की गैरत पैदा करे, दीनी हमीयत पैदा करे और बच्चों के अंदर जो मायूसी के जज्बात हैं उनसे उनको बचाएं। ये है बच्चों की जज्बाती नफ्सानी तरबियत करना। उसके बाद अलजानी और इज्तिमाई
समाजी एतबार से भी बच्चों की तरबियत करनी है। समाज और माशरा में बच्चा रहता है तो आप ऐसा ना हो कि आप ये समझें कि हमारा बच्चा अगर समाज में जाएगा तो बिगड़ जाएगा। ये गलत है मेरे भाई को। आप समाज को अच्छा बनाइए और समाज में बच्चों को भेजिए। एक बच्चा है, एक इंसान है, बड़ा होगा तो समाज में मामला करना पड़ेगा। समाज से कोई आदमी कट के नहीं रह सकता है। तो आप ऐसा ना करें कि बच्चों को घर में बांध के रखे, तुम बाहर जाओ ही नहीं। ये गलत है। ये इस्लाम को ना समझने का नतीजा है। आप बच्चों को रिश्तेदार के पास भेजिए। कोई बीमार पड़ जाए तो उनकी याद करने के लिए भेजिए। आप बच्चों को दुकान भेजिए, आप बच्चों को मस्जिद भेजिए, मदरसा भेजिए और कहिए कि बेटा अच्छे से बात करना है, अच्छे से मामला करना है, बड़े मिले तो उनका एहतराम करना है, उनको सलाम करना है, किसी को गाली नहीं देना है और एक दूसरे की हमदर्दी का जज्बा पैदा करना है। कोई बुरा भला कहे तो उसको बर्दाश्त कर लो, कोई गाली दे तो उसकी गाली का जवाब अच्छे से दो, तुम गाली मत दो। समाज और माशरे में रहने का तरीका और सलीका सिखाइए। ये समाजी एतबार से बच्चों की तरबियत है। तो ये चंद पहलू है, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, समाजी एतबार से और नफ्सियाती एतबार से। ये चंद पहलू हैं जिनमें हमें बच्चों की तरबियत करनी है। हम इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं समझते हैं। जब एक इंसान की इन तमाम पहलुओं से, इन तमाम गोशों से, इन तमाम जानिब में, इन तमाम दृष्टिकोण से और इन तमाम एंगल से अगर सही तरबियत होती है तो याद रखिए, यकीन जानिए, हमारे समाज और माशरे में रहने वाले कोई इंसान जानवर नहीं होगा, कोई इंसान अल्लाह का नाफरमान नहीं हो सकता है, कोई इंसान हैवान नहीं बन सकता है, कोई इंसान फासिक और फाजिर नहीं बन सकता है। इंसान होने के नाते गलतियां हो सकती है, कोताहियां हो सकती है, बुरा काम हो सकता है, लेकिन कोई आदमी गुनाहों पर मुसिर और डटा नहीं रह सकता है। वो बेनमाजी नहीं रह सकता है, वो शराबी नहीं हो सकता है, वो झूठा नहीं हो सकता है, वो फसादी नहीं हो सकता है, वो किसी का बदखान नहीं हो सकता है, वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है, वो किसी के खिलाफ साजिश नहीं रह सकता है, वो समाज और माशरे में इंतजाम नहीं फैला सकता है। अगर इंसानों की इन तमाम पहलुओं से, इंसानों के तमाम मराहिल में उसके बचपने में पैदाइश से पहले तरबियत हो, इंसान के पैदा होने के बाद तिफ्ल की हालत में पैदा हो तरबियत हो, इंसान की तरबियत नौजवान होने के बाद तरबियत हो, इंसान की तरबियत बूढ़ा होने के बाद उसको संवारा जाए, तो फिर हम तमाम एतबार से अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के मुस्तहिक होंगे और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरकत के मुस्तहिक होंगे और हमारा माशरा हर एतबार से अमन सुकून का माशरा बन जाएगा, जन्नत निशान बन जाएगा और गोया कि हम दुनियावी जन्नत में सांस ले सकेंगे। मेरे दीन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये नहायत ही अहम निकात हैं, ये नहायत अहम मौजू है। आप इसको पढ़िए, समझिए। अफसोस की बात यह है कि इस मौजू पर ना ही हमें खुतबा सुनने को मिलता है, ना ही जलसे में तकरीर सुनने को मिलता है और ना ही कहीं इसको बताया जाता है। ये ऐसा अहम मौजू है, ऐसा टॉपिक है जिसको इस्लामी जामियात के अंदर, इस्लामी मदारिस के अंदर और जहाँ पे आला तालीम होती है वहाँ पे एक सब्जेक्ट की हैसियत से, एक विषय की हैसियत से और एक मादा की हैसियत से पढ़ाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है और तरबियत के बहुत सारे तरीक़े हैं उनको बताया जाता है। तरबियत के बहुत सारे वसीले हैं ये और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। एक खुतबा के अंदर आधा घंटा और 40 मिनट में तरबियत के आदाब नहीं बताए जा सकते, तरबियत के तरीक़ों को नहीं बताया जा सकता है। तरबियत के जो मजाल हैं और तरबियत के मैदान हैं वो 4 हैं। मैं इनको बता करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। तरबियत बच्चों को हर एतबार से करनी है। मैंने जैसा कि बताया कि इंसान की ज़िंदगी के कई पहलू हैं, उन पहलू में उनकी तरबियत करनी है और इंसानी ज़िंदगी के बहुत सारे मराहिल हैं, उन मराहिल में भी उनकी तरबियत करनी है और साथ ही साथ जो इंसानी ज़िंदगी के काम करने के मैदान हैं, जो मजाल है, उनमें तरबियत करनी है। और सबसे बड़ा मैदान इंसान का घर होता है। ज़रा समझे, एक इंसान का जो मैदान है, जिंदगी गुजारने का जो सबसे बड़ा सेंटर है, मरकज है, महवर है, वो उसका घर है। और घर किसे कहा जाता है? घर में माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, दादा दादी होते हैं और दूसरे चचा और चचिया और दीगर रिश्तेदार होते हैं। अगर एक घर में है तो घर का माहौल, खानदान जिसको अरबी में उसरा कहा जाता है, उसका माहौल इस्लामी होना चाहिए, उसका माहौल दीन पर मबनी होना चाहिए, उस माहौल को इस्लामी सांचे में ढालना चाहिए। अगर बच्चा अच्छे खानदान में
اچھے گھر میں اچھے ماں باپ کی موجودگی میں پلتا ہے بڑھتا ہے تو انسان بنے گا، اچھا بنے گا۔ تو گھر یہ بچوں کی زندگی کا پہلا مرکز ہے، میدان ہے، آپ اس کو صحیح کیجیے۔ دوسرا جو زندگی کا میدان ہے وہ اس کا مدرسہ ہے، مدرسہ اچھا ہونا چاہیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مدرسہ ہے تو وہاں پہ بہت اچھائی کا ماحول ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھے مدرسے کا انتخاب کیجیے۔ آپ کتابوں کو پڑھیے، علماء لکھتے ہیں کہ دوسرا انسانی زندگی کا جو میدان ہے وہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، پڑھنے کا ادارہ ہے۔ وہاں پہ اساتذہ اچھے ہو، ذمہ دار اچھے ہو، پڑھائی کا ماحول اچھا ہونا چاہیے۔ ہر اعتبار سے وہاں پہ دینی پہلو ہو اور دینی ماحول ہو، وہاں بچے کو پڑھائیے۔ آپ ایسے اسکول میں بچے کو ڈال دیتے ہیں جہاں پہ گانا سننے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، میرے بھائیوں کون سی فلم دیکھنی ہے یہ گن سکھایا جاتا ہے۔ آپ ایسے اسکول میں بچوں کو پڑھاتے ہیں جہاں پہ ٹیچر سامنے کھڑے ہو کر کے اسٹوڈنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کے گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، بہائی کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے۔ آپ کا بچہ کیسے اچھا بن سکتا ہے؟ بیلنس نہیں بنا رہے گا، توازن باقی نہیں رہے گا۔ گھر کا ماحول دینی ہے، آپ مولوی صاحب ہے، نمازی ہے، ماں نمازی ہے، سب لوگ اچھے ہیں، لیکن بیٹا کو بھیج دیا ہے برائی کے اڈے میں، غلط اسکول میں، غلط جگہ میں، پتہ چلا کہ کہیں بیلنس نہیں ہے، توازن نہیں ہے، ادھر اچھائی ادھر برائی، بچہ بگڑے گا۔ دونوں کے بیچ میں جو ماحول پیدا ہوگا بچہ بگڑ جائے گا، کچھ اچھائی رہے گی کچھ برائی رہے گی۔ تو مدرسہ بھی اچھا ہونا چاہیے، ذمہ دار اچھا ہونا چاہیے، مدرسہ کا اچھا ماحول ہونا چاہیے، اس میں اسکول بھی شامل ہے، اس میں کالج بھی شامل ہے اور اس میں سٹی بھی شامل ہے۔ تیسرا جو انسانی زندگی کا مرکز ہے، میدان ہے، وہ ہے مسجد۔ مسجد بھی انسانی تربیت کا بڑا ذریعہ ہے، مرکز ہے۔ انسان مسجد سے دور نہیں رہ سکتا ہے، مسجد سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک مسلمان ہے، جب تک مومن ہے تو مسجد کی ضرورت پڑے گی۔ مسجد کا جو کردار ہے اس کو بحال کیجیے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے میرے بھائی۔ جو مسجد اسلامی اکیڈمی ہے، مسجد کے اندر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں مسجد کی کیا حیثیت تھی، صحابہ کے زمانے میں مسجد کی کیا حیثیت تھی، کیا کردار تھا، کیا رول تھا، آپ اس کو پڑھیے سمجھیے۔ مسجد لوگوں کا مرکز تھا، محور تھا۔ مسجد کے اندر فیصلے ہوتے تھے، مسجد کے اندر لوگ سکون پاتے تھے، مسجد کے اندر دین کی تعلیم ہوتی تھی، مسجد کے اندر دین کا پیغام سنا جاتا تھا، مسجد کے اندر آپسی اتحاد اتفاق کا پیغام دیا جاتا تھا۔ آج صرف مسجد کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ سمجھتے ہیں، مسجد کے اندر تعلیم کا کوئی ماحول نہیں ہے۔ مسجد کے اندر مدرسہ چلائیے، مکتب چلائیے، مسجد میں لائبریری قائم کیجیے، مسجد کو اسلامی اکیڈمی بنائیے، تب جا کر کے مسجد بھی تعلیم اور تربیت میں بچوں کو سنوارنے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ چوتھا جو انسانی زندگی کا مرکز ہے، میدان ہے، وہ ہے سماج اور معاشرہ، جسے ہم عربی میں المجتمع کہتے ہیں، انگریزی میں سوسائٹی کہتے ہیں اور ہندی میں سماج کہتے ہیں، اردو میں معاشرہ کہتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کو، اس سماج کو، سوسائٹی کو بہتر بنائیں۔ اور یہ معاشرہ اچھا کیسے بنے گا؟ اس میں ہم سدھر جائے ٹھیک ہے، فلاں آدمی سدھرا ہوا نہیں ہے، ہم اس بچے کو صحیح چیز کی تعلیم دیں گے، وہ آدمی آتا ہے اور اس کو برائی کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم کہیں گے بچے نماز پڑھنے کے لیے چلو، مسجد ہے، اذان ہو رہی ہے، دوسرا آدمی بے نمازی کہے گا یار چھوڑو، اس کی بات کون مانتا ہے، تم جاؤ کھیلو کودو، گانے سنو، میچ دیکھو۔ تو پھر سماج اور معاشرہ میں کیسے تربیت ہو سکتی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سماج اور معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے، افراد سے بنتا ہے۔ تو پھر وہی شروع کی بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ ہم ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ ایک انسان سے سماج بنتا ہے، معاشرہ بنتا ہے۔ تو اگر ہر آدمی خود کی تربیت کر لے اور انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا کرنے والا کوئی ہے، دنیاوی اسباب ہیں، ماں باپ پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے، لیکن ماں باپ کے ذریعے سے بچے وجود میں آتے ہیں۔ تو ماں باپ ایک بچہ کو اچھا انسان بنائے تو پھر وہ انسان بنے گا، پھر اس کی اولاد ہوگی وہ انسان بنے گی، پھر اس کے افراد پیدا ہوں گے، نسل پیدا ہوگی، تو پھر پورا سماج اور معاشرہ بن جائے گا۔ فرض کر لیجئے کہ ایک آدمی میاں بیوی کہیں جا کر کے کھلیان میں، جنگلات میں بس جاتا ہے تو پھر اس کے بچے ہوں گے تو معاشرہ ہو جائے گا۔ اگر شروع سے پوری نسل اچھی ہوگی تو پورا سماج اور معاشرہ اچھا ہوگا۔ تو بس سماج اور معاشرے کا ماحول دینی ہونا چاہیے، اسلامی ہونا چاہیے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، تب جا کر کے سماج اچھا بنے گا۔ اور پھر سماج میں بچوں کو چھوڑیے، کھیلے گا کودے گا، الحمدللہ اچھا ماحول بنے گا، اس کی تربیت ہوگی۔
अगर मुआशरे के अंदर बिगाड़ है, फसाद है और घर अच्छा है, मस्जिद ठीक है, मदरसा ठीक है, लेकिन समाज बुरा है, वो बड़ी मुश्किल है बच्चों को संवारना, सजाना और बच्चों को नेक बनाना, अच्छा बनाना। फिर क्या होगा? अच्छे लोग फिर दिल्ली जाएंगे, बम्बई जो जाएंगे, समाज से कट जाएंगे। और यही हो रहा है। जो अच्छे इंसान है, शरीफ लोग हैं, अपने औलाद की फिक्र करते हैं, कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, मेरा घर ठीक है, मस्जिद में ठीक है, मदरसा में ठीक है, लेकिन गांव का समाज का माहौल अच्छा नहीं है, चलो गांव छोड़ते हैं। और कितने लोग हैं जो गांव छोड़ चुके हैं, दूसरे गांव में जाकर बस गए, दूसरे शहर में जाकर बस गए। क्यों? उसके जिम्मेदार आप हैं, आप बेनमाजी हैं, आप शराबी हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप फसाद मचाते हैं दुनिया की खातिर और माध्यम की खातिर, और दुनिया को अपनी जिंदगी का मकसद समझते हैं, और आप सियासत करते हैं। आपको अल्लाह का डर नहीं है, आपको अल्लाह का खौफ नहीं है, और आप समाज और मुआशरा को गड्ढा बना रहे हैं। आपकी पकड़ होगी, आपको अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने समाज को माहौल को अच्छा बनाने में ताउन नहीं किया, बल्कि तुमने उल्टा फसाद मचाया। तो मेरे भाइयों, हम तमाम लोग समाज हैं, हम तमाम लोग मुआशरे हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझनी होगी। और याद रखिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि ये औलाद और ये माल दुनियावी ज़िंदगी की नेमत है, जीनत है। ये औलाद और ये माल, ये पैसे जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ये सियासत है। पैसे लेकर वोट देते हैं मेरे भाइयों, हम पैसे में बिकते हैं। ये समाज और मुआशरा ऐसा गंदा हो चुका है कि हमें दीन की फिक्र नहीं, आखिरत की फिक्र नहीं, और अपनी हैसियत की फिक्र नहीं है। हम पैसों पे बिकते हैं, यही हमारी पहचान हो गई है। तो याद रखिए कि फिर ये औलाद और ये माल आपके लिए आदाब बन जाएगा, आपके लिए फितना बन जाएगा। और याद रखिए, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ऐ लोगों, ये तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार और ये तुम्हारी औलाद तुम्हारे दुश्मन है, तुम इनसे बचो। ये माल आपका दुश्मन है, ये पैसे, ये दौलत आपका दुश्मन है, आपको जहन्नम में ये दौलत पहुंचाएगी। ये दौलत आपको जहन्नम का रास्ता दिखाएगी, और आपकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, और आपकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। लिहाजा समाज अफराद से बनता है, और अफराद पहले बच्चे होते हैं, तो बच्चों की तरबियत कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, वरना अल्लाह ताला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर आदमी जिम्मेदार है, और क़यामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। और हदीस को याद रखिए कि जो आदमी मरते दम तक अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं करता है, इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि जन्नह, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम करार देता है। लिहाजा इमाम अकबर इलाहाबादी अपने शेर के अंदर इन्हीं माँ बाप के बारे में शिकायत करते हैं कि तिफ्ल के अंदर बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, तिफ्ल के अंदर बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, दूध तो डब्बे का है, तालीम है सरकार की, और फिर अगर अच्छी तालीम होगी, अच्छी तरबियत होगी, तो फिर इस्माइल जैसा हमारा बेटा होगा, और फातिमा जैसी हमारी बेटी होगी, और हमारी ज़िंदगी हर एतबार से खुशहाल पुरसुकून हो जाएगी। गोया कि दुनिया में हमें जन्नत मिल जाएगी। तो शायर ने कहा, अल्लामा इक़बाल ने कहा कि ये फैज़ान रब था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसी इस्माइल को आदाब फ़रजंदी। मैं इन्हीं पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि बार अल्लाह हम तमाम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।